بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بارہا نماز کے بارے میں حکم دیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ میرے بندو نماز پڑھنے والے بن جاؤ، نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ، نماز جیسی عبادت کو ادا کرنے والے بن جاؤ۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ، ساری کی ساری نمازوں کی، اور خاص کر عصر کی نماز کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ۔ مفسرین نے الگ ذکر کیا ہے والصلاۃ الوسطیٰ کے بارے میں کہ یہ کون سی نماز ہے، عصر کی ہے یا مغرب کی ہے، فجر کی ہے یا عشاء کی ہے، ظہر کی ہے، کون سی نماز ہے، ہر ایک کی اپنی رائے ہے، انہوں نے بتایا ہے، لیکن زیادہ تر جو قول ملتے ہیں وہ عصر کی نماز کے حوالے سے ہی ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ۔ یہ نماز بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے نا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، دین کا ستون ہے۔ دین کو اگر الگ جگہ پر ہم رکھیں نا، تو جس پر دین کو کھڑا کیا جائے نا، وہ ستون جو ہے وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ پھر میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ومن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، اور جس نے اس کو قائم رکھا نا، اس کو مضبوط کر لیا، پڑھتا رہا، اپنی زندگی میں نمازیں پڑھتا رہا، اپنی زندگی میں نمازوں کی پابندی کرتا رہا، اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی، اس نے اپنے دین کو بچا لیا۔ اور جس نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے اپنے دین کو گرا دیا، ختم کر دیا، ختم کر دیا، ختم کر دیا۔ میرے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سب سے بڑا گناہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے اس گناہ سے بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز پڑھتے رہو، مشرکین کی طرح نہ ہو جاؤ۔ یہاں اشارہ ملتا ہے اس آیت کے اندر، میرا رب کہہ رہا ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھتے رہو گے، شرک سے تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی۔ شرک سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچاتے رہیں گے۔ جس طرح کی نماز کی صفت ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور جتنے بھی خرافات ہیں اور جتنے بھی گناہ ہیں، نماز ان سارے کے سارے گناہوں سے بندے کی حفاظت کرتی ہے۔ نماز ان سارے کے سارے گناہوں سے، چاہے کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ ہو، نماز بندے کی ان گناہوں سے حفاظت فرماتی ہے، حفاظت فرماتی ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، بزرگوں، نماز پڑھنے والے بنے، نماز پڑھنے والے بنے، نماز قائم کرنے والے بنے۔ نماز کے بارے میں وعیدیں بھی میرے نبی کی بڑی سخت ہیں، بڑی سخت سخت وعیدیں ہیں۔ ابن عباس کی روایت ہے، جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایسے شخص کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ جو شخص جس نے ساری زندگی نفلی روزے رکھے ہوں، اور ساری زندگی اس نے راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کی ہو، اور ساری کی ساری نمازیں بھی پڑھی ہوں، لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا اور جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، ایسے شخص کے بارے میں ابن عباس سے پوچھا گیا، تو ابن عباس نے فرمایا کہ وہ پکا جہنمی ہے، رضی اللہ عنہما۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کیا فرماتے ہیں کہ وہ پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے۔ اور ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو مسجد کا رخ ہی نہیں کرتے نا، ہم تو اللہ کو سجدہ کرتے ہی نہیں ہیں نا، ہم تو سر جھکانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں نا، ہم تو خود ہی خدا بنے بیٹھے ہیں، ہم تو خود ہی اپنی مرضی کی زندگی جی رہے ہیں۔ ہم اپنی مرضی کی زندگی جینے نہیں آئے، ہم اپنی مرضی کے مطابق جینے نہیں آئے، اللہ کی مرضی کے مطابق جینے آئے ہیں، رسول اللہ کے طرز عمل کے مطابق جینے آئے ہیں۔ میرے نبی کی سنتوں کو اپناتے ہوئے اس زندگی کو گزارنا ہے، میرے نبی کی سیرت کو اپناتے ہوئے اس زندگی کو گزارنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے اس زندگی کو گزارنا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں نا، تو پھر ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ نماز بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے۔ مغرب کی نماز کے بارے میں میرے نبی کا فرمان ہے، مغرب کی نماز دیکھو کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال امتی بخیر او قال علی الفطرۃ،
کہ میری امت ہمیشہ خیر پر رہے گی۔ کون سا عمل کرنے سے؟ کون سا عمل کرنے سے میری امت، راوی کہتے ہیں کہ او قال علی الفطرتی، یا فطرت پر رہے گی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے اس کے مطابق رہے گی، خیر کے ساتھ رہے گی۔ کون سی نماز؟ نماز میں کیا عمل کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ ہمیشہ خیر پر رہے گی؟ کیا فرمایا میرے نبی نے؟ ذرا حدیث کا اگلا حصہ بھی تو دیکھو نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما لم يؤخر المغرب الى ان تستبق النجوم، کہ وہ مغرب کو مؤخر نہیں کرتے کہ ستارے رونما ہو جائیں، کہ ستارے نظر آنا شروع ہو جائیں، کہ ستارے نظر آنا شروع ہو جائیں، گنجان ہو جائے، یعنی مغرب کو وہ مؤخر نہیں کرتے۔ جیسے ہی مغرب کی نماز کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے ویسے ہی وہ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، اور جیسے عصر کی نماز کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے ویسے ہی عصر کی ادائیگی کرتے ہیں، ویسے ہی ظہر کی ادائیگی کرتے ہیں، ویسے ہی فجر کی ادائیگی کرتے ہیں، ویسے ہی عشاء کی ادائیگی کرتے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ اور یہ تو مومن کی معراج ہے نا، اور معراج کے وقت یہ ہمیں تحفہ ملا ہے، اور اتنی بڑی رات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کرائی، اتنا بڑی فضیلت سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا، اور جو تحفہ اس فضیلت والی رات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہوگا۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اور اس فضیلت والے عمل کو آج ہم چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، آ جائیں اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو منانے والے بن جائیں، اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے بن جائیں، اس کے بتائے ہوئے طرز عمل پر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اور یہی تو ہماری دنیا ہے، اور یہی ہماری آخرت ہے۔ اگر اس کو ہم نے چھوڑ دیا نا تو ہماری دنیا بھی تباہ ہے، ہماری آخرت بھی تباہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔